السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول چنی گوٹ، جو اب پروموشن کے بعد گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چنی گوٹ ہو چکا ہے، یہاں اس گراؤنڈ سے یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، بڑی ہی یادیں وابستہ ہیں۔ یہاں ہم تقریباً ہر جگہ کھیلے ہیں، ایک ایک آپ کہہ سکتے ہیں انچ پر مجھے لگتا ہے کہ ہم نے یہاں کوئی نہ کوئی گیم کھیلا ہے۔ کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، اور والی بال ہے، ہاکی ہے، جو بھی بچپن میں ہم کھیل سکتے تھے۔ ایون گلی ڈنڈا اور وہ جو بلور چھوٹے سے ہوتے ہیں وہ، اور پیٹو گرم و گرم، اور پتہ نہیں کیا کیا، پکڑن پکڑائی، انڈا ایکسپریس، ساری گیمز کھیلتے رہے ہیں۔ تو بڑی یادیں وابستہ ہیں ایک ایک جگہ سے، ہر جگہ سے۔ ایک یاد تو یہ بھی وابستہ ہے، اب مجھے یاد آ رہا ہے، یہاں پر ہماری 2 کلاس بیٹھتی۔ جب میں دوسری کلاس میں انٹر ہوا، پہلی کلاس میں نے اپنے گھر پہ ہی پڑھی اور صرف ایگزام دیا یہاں آ کے، اور پھر دوسری کلاس میں ڈائریکٹ مجھے بٹھا دیا گیا اس جگہ پر، اس بہترین درخت کے نیچے، سایہ دار درخت کے نیچے، ٹالی کے نیچے۔ یہاں پر ہماری بچوں کی کلاس ہم بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا، اور کیونکہ چھوٹے بچوں کو باقی اسکول سے جلدی چھٹی ہو جاتی ہے، تو ہمیں بھی ہوئی۔ تو پھر میں نے بیگ اٹھایا، اور وہ ایک بڑی لمبی سی تختی ہوتی تھی جو میرے دادا ابو نے مجھے دی تھی، اور باقی عام بچوں کی تختیوں سے وہ بڑی تختی ہوا کرتی تھی۔ تو پھر میں یہاں سے نیچے اترا ایسے۔ یہ 1986 کی آئی تھنک بات ہے۔ میں 1983 میں پیدا ہوا، لکھی ہوئی ویسے 84 ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ 86 یا 87 کی بات ہوگی، کیونکہ یہ اس وقت آئی تھنک بن چکا تھا۔ یہ بھی 86-87 میں یہ روم بنا ہے، یہ والا، یہ جو ہم جہاں پر کھڑے ہیں، یا بن چکا تھا یا بن رہا تھا یا بننے والا تھا، اب یہ ایگزیکٹ مجھے نہیں ہے۔ تو 86-87 کی بات ہے۔ یہاں سے میں چھٹی کے ٹائم جب ایسے آیا، اور یہاں کوئی چیز یہاں پہ مجھے وہ رکاوٹ کوئی آئی، اور پھر میں گرا اس جگہ، یا یہیں اس جگہ، اس ایریے میں کہیں کسی جگہ میں اس ٹالی کے نیچے گرا تھا، اور وہ تختی ایسے سامنے سیدھی، اور اس تختی کے اوپر میرا منہ، اور منہ میں جو ہوتی ہے زبان، وہ 2 دانتوں کے درمیان آئی، ایسے کر کے اور پھر وہ زبان کٹ گئی، اور بڑا زخم ہوا، اور پھر خون ہی خون تھا۔ پھر مجھے لے گئے گھر اٹھا کے والد محترم۔ پھر ظاہر ہے جو فرسٹ ایڈ ہوتی ہے، شہد لگایا گیا، خون روکا گیا، وہ جناب دوسری کلاس کا واقعہ ہے۔ اور اس دن کوئی ایک رشتہ دار ہمارا، مجھے یاد ہے، نام نہیں لینا، خاتون ہے، وہ آئی تھی میری والدہ محترمہ سے، لڑائی کر کے گئی تھی، اور بڑی بد دعائیں اور بڑی اس طرح کی باتیں کر کے گئی تھی، اور میری والدہ کہتی ہیں کہ وہ ادھر سے گئی اور ادھر سے یہ واقعہ ہوا، تو وہ بڑی رو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ تو اس ٹالی کے نیچے بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ پہلی یاد تو یہ ہے، یہ بھی جگہ تھی جہاں پر بھی ہم بیٹھ کے پڑھتے تھے، اس جگہ پر بھی ہماری کلاس بیٹھتی تھی، یعنی 2 کلاس جو ہماری تھی اس ایریے میں رہتی تھی گرمیوں میں، سردیوں میں اس وقت جب دھوپ نکلتی تھی باہر، اسی سامنے اس جگہ پہ یہاں ہم بیٹھتے تھے 2 کلاس، یا وہاں تھوڑا سا آگے کر کے استاد غلام یاسین بھٹی صاحب مرحوم، بہت ہی عظیم استاد، وہ ہمیں پڑھاتے تھے۔ تھوڑا سا آگے کر کے بھی ہم بیٹھتے تھے، مطلب یہ سارا ایریا تھا۔ پھر تیسری تھوڑا اور آگے، چوتھی تھوڑا اور آگے، اس طرح ہم موو کرتے تھے، اور 6ٹھی 7ویں 8ویں وہ اس طرف
مغرب سائڈ پہ وہ بیٹھتی تھیں، اور دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں اس طرف بیٹھتی تھیں. ٹھیک ہے جی، یہ سردیوں کی باتیں ہیں. اور پھر جب گرمیاں تھوڑی آ جاتی تھیں تو ان درختوں کے نیچے، سایہ دار درختوں کے نیچے کلاسز لگی ہوتی تھیں. یہاں بھی لگی ہوتی تھی، اور یہ ٹالی. تو پھر یہ ایک یاد ہے. اور مجھے یاد ہے کہ اسی ایریے میں دوسری ہی کلاس تھی یا پھر تیسری کلاس ہوگی، 1987-88 کی جو باتیں ہیں. یہ چلیں سن کو رہنے دیتے ہیں کہ اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہاں جی، یہ سولنگ اس وقت نہیں بنی ہوئی تھی، یہ کچی جگہ تھی. اور یہ بھی بعد میں ہوا ہے درخت، انہی دنوں یہ چھوٹا تھا. ہاں جی، اچھا ادھر چلتے ہیں، تھوڑی سی بات کر لیں. تو یہاں پر ایک کلاس لگی ہوئی تھی ہماری، سینئر کلاس کوئی ہوگی. اگر ہم دوسری تیسری میں تھے تو وہ چوتھی پانچویں ہوگی یا چھٹی کلاس ہوگی. استاد نجیب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اس وقت یہ درخت ہرے بھرے ہوا کرتے تھے، یہ جو اب سوکھ چکے ہیں. تقریباً دیکھیں جی 40 سال کے قریب اس بات کو ہو گئے ہیں. یہ درخت اسی طرح ہرا بھرا تھا جیسے اب یہ نئے درخت چائنا کے 3 لگائے گئے ہیں. اس وقت یہ بالکل نہیں تھے، یہ تو بعد میں ابھی ہوئے ہیں. تو یہ درخت ہرے بھرے تھے، یہ درخت ہرا بھرا تھا. ان 2 درختوں کے درمیان کہیں کر کے یہاں کہیں چیئر تھی سر کی، یہاں سر کی چیئر تھی، یہاں ان کی کلاس تھی سامنے. تو میں نے نئی اذان سیکھی تھی. اذان کس طرح پڑھتے ہیں، اب جیسے محمد علی حسن کو بڑا ماشاءاللہ شوق ہے، اسی طرح میں نے بھی اذان سیکھی تھی. میں بھی اس کو بڑا پروموٹ کرتا ہوں ایسے. اچھا، تو پہلی دفعہ تو خیر اس گراؤنڈ میں، وہ جو سامنے گراؤنڈ ہے مڈل اسکول کا، اس گراؤنڈ کے آخری کونے میں، وہ گرمیوں کے دن تھے، آخری کونے میں وہ گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ کے آخری کونے میں استاد مرید حسین مرحوم صاحب بیٹھے تھے. پہلی دفعہ میرے والد محترم مجھے ان کے پاس لے گئے اور ان کو کہا کہ سر بچے نے اذان یاد کی ہے ماشاءاللہ، تو آپ اذان سنیں. تو میں نے ان کو پہلی دفعہ اذان سنائی. وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے خوش ہو کر مجھے انعام بھی دیا. اب وہ انعام کتنا دیا مجھے اب ایگزیکٹ نہیں ہے یاد، بہرحال وہ ایک اچھی خاصی رقم تھی. اس وقت 5 روپے تھے، 10 روپے تھے، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، مجھے مطلب وہ ریممبر نہیں ہے مجھے. اچھا، دوسری مرتبہ وہ اذان یہاں پر میں نے سنائی تھی استاد نجیب صاحب گھوٹیا کو، استاد نجیب گھوٹیا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اب بھی ہم ملتے رہتے ہیں، ان سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو ان 2 درختوں کے درمیان کہیں بیٹھ کے، یا یہاں کہیں اسی جگہ، اس جگہ یا اس جگہ یا اس جگہ یا اس جگہ کلاس تھی، یہاں میں نے اذان سنائی تھی دوسری مرتبہ. اور استاد نجیب صاحب نے خوش ہو کر 10 روپے دیے تھے اس وقت. اور وہ 10 روپے آپ دیکھ لیں 1988 یا 87 کی بات ہے، بہت ہی زبردست، وہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی. اور بڑے مزے ہو گئے جی میں خوش ہو گیا. تو میرے والد صاحب اس طرح حوصلہ افزائی کرواتے تھے میری، اور شاباش دلواتے تھے، اور میرے ٹیچرز اس طرح حوصلہ افزائی کرتے تھے. اور پھر اس طرح ہمارا شوق بنا. اور پھر میں نے کافی عرصہ الحمدللہ بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک کافی عرصہ لگاتار دوپہر کی اذان یعنی ظہر کے ٹائم اور مغرب کی اذان الحمدللہ مسجد میں، مسجد جعفریہ میں پڑھتا رہا ہوں اذان. تو پھر ہمارے ساتھ کے جو ہمارے دوست تھے اس وقت کے، وہ بھی ہمارے ساتھ بڑے ہو رہے تھے، وہ بھی ماشاءاللہ ان میں بھی شوق پیدا ہوا. وہ بھی ہمیں، جیسے اب علی حسن کو دیکھ کے علی حسن کے دوست کہتے ہیں ہم نے بھی اذان دینی ہے، تو وہ بھی ماشاءاللہ اب اذان دیتے ہیں، جیسے عمار ہے اور باقی ہیں جتنے بھی ہیں. تو اسی طرح ہمارے ساتھ بھی تھے وہ سب. ہم خوش ہوتے تھے کہ چلیں جی ایک اچھا کام اگر ہم سے ہمارے والدین نے
کروایا ہے اور ہمیں سکھا رہے ہیں، تو ہمیں دیکھ کے اور بچے بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو بڑی یادیں ہیں جی ہر جگہ سے وابستہ اس مڈل اسکول سے. اب تو یہ ہائی اسکول ہو چکا ہے اور مزید اللہ کرے ترقی ہو جائے. یہ جو سامنے گراؤنڈ نظر آ رہا ہے، اس گراؤنڈ کے درمیان میں ایک آم کا درخت ہوا کرتا تھا. گرمیوں میں آدھا شہر اس آم کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا تھا، اور کبھی ارد گرد اس آم کے درخت کے ارد گرد یہ زمین ٹھیکے پہ شاید دی تھی کسی کو. یہاں بھٹی صاحب ایک ہوتے تھے، ان کو وہ کبھی کماد، کبھی گھاس، کبھی کیا لگا دیتے تھے. بہرحال وہ جو ہم کھیلتے تھے انڈا ایکسپریس اور چھپن چھپائی اور اس طرح کے کھیل، تو وہ جو یہاں گھاس اور کماد اور باقی جو بھی فصلیں اگتی تھیں، تو ہمیں چھپنے کا بڑا موقع میسر آتا تھا. بہت ساری باتیں ہم بایوگرافی میں یہ ڈالتے رہیں گے اپنی. میں نے ایک پلے لسٹ بنائی ہے یوٹیوب چینل پہ. میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے ڈاکٹر محمد محسن عباس جعفری. نام تھوڑا لمبا ہے لیکن پورا نام یہی ہے. یہ چینل کا نام بھی یہی ہے میرا. اس چینل میں مختلف سیکشنز بنائے ہیں، مختلف پلے لسٹس موجود ہیں، جس میں ایک پلے لسٹ ہے میری بایوگرافی آف ڈاکٹر محمد محسن عباس، یا بایوگرافی آف ڈاکٹر محسن. میں مزید دیکھ لوں گا کہ اسی نام سے سیو ہے یا کسی تھوڑا سا فرق ہے. تو اس میں یہ چھوٹی چھوٹی یادیں، چھوٹی چھوٹی باتیں یہ ہم ڈالتے جا رہے ہیں تاکہ یادگار ہو میرے بچوں کے لیے اور میرے دوستوں کے لیے اور میرے جاننے والوں کے لیے اور میرے ہم سے محبت کرنے والوں کے لیے. آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پیاس لگی ہوئی ہے. تھینک یو جی، جزاک اللہ خیرہ.